الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. یہ سورۃ المائدہ کی آخری آیات 116 تا 120 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ پر سورۃ المائدہ کا اختتام ہوتا ہے، تکمیل ہوتی ہے. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جس وقت اللہ نے فرمایا یا عیسیٰ بن مریم، اے عیسیٰ بن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے کہا لوگوں کو، اتخذونی، کہ مجھے، وَأُمِّیَ، اور میری والدہ کو بناؤ، الہین، دو الہ، من دون اللہ، اللہ سے نیچے یعنی اللہ کے سوا. قال سبحانک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پاک ہیں آپ، ما یکون لی، میرے لائق نہیں، ان اقول، یہ کہ میں کہوں وہ بات، ما لیس لی بحق، جس کا مجھے حق نہیں پہنچتا. ان قلت، اگر میں قلت ایسی بات کہتا، فقد علمتہ، تو تحقیق آپ اس بات کو جانتے، تعلم، آپ تو جانتے ہیں، ما فی نفسی، جو کچھ میرے نفس میں ہے، میرے جی میں ہے، میرے دل میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو آپ کے نفس میں ہے، آپ کے جی میں ہے.
انکا انت علام الغیوب، بے شک آپ غیب کی باتوں کو جاننے والے ہیں۔ ما قلت لہم، میں نے نہیں کہا ان لوگوں کو، الا ما امرتنی بہ، مگر وہ کچھ جس کا آپ نے مجھے حکم دیا، ان اعبدوا اللہ، یہ کہ تم لوگوں عبادت کرو اللہ کی، ربی جو میرا رب ہے، وربکم اور جو تمہارا بھی رب ہے، وکنت علیہم اور میں ان لوگوں پر شہیدا گواہ رہا، ما دمت فیہم جب تک میں ان لوگوں کے اندر رہا، فلما توفیتنی اور پھر جب تو نے مجھے زندہ اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم تو آپ ان لوگوں پر نگران ہیں وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ اور آپ ہر چیز پر گواہ ہیں۔ ان تعذبہم اگر تو ان لوگوں کو عذاب دے، فإنہم عبادک تو بے شک یہ لوگ تیرے بندے ہیں، وإن تغفر لہم اور اگر تو ان کی مغفرت کر دے، فإنک انت العزیز الحکیم تو بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ قال اللہ نے فرمایا، ھذا یوم یہ دن، ینفع نفع کا ہے، الصادقین صدقہم سچوں کو ان کی سچائی کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دن نفع دینے والا ہے سچوں کو ان کی سچائی کا، لہم سچوں کے لیے نیک لوگوں کے لیے، جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہوں گی، من تحتها الانہار ان باغات کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ رہا کریں گے ان باغات میں، رضی اللہ عنہم اللہ راضی ہو گیا ان لوگوں سے، ورضوا عنہ اور یہ لوگ راضی ہو گئے اللہ سے، ذالک الفوز العظیم یہ بڑی کامیابی ہے، للہ ملک السماوات اللہ ہی کے لیے ہے ملک، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما فیہن اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ جل شانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ سوالات کر اہل نصارہ کو کل قیامت کے دن شرمندہ فرمائیں گے، جس سے اہل نصارہ عیسائی شرمندہ ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت فرمائیں گے کل قیامت کے دن، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ کہ اللہ فرمائے گا، یا عیسیٰ بن مریم اے عیسیٰ بن مریم، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ تو یہ تو بتلا کیا تو نے لوگوں سے کہا کہ تم مجھے اور میری والدہ کو الہ بناؤ، خدا بناؤ، معبود بناؤ، رب بناؤ، کیا تو نے کہا کہ مجھے میری والدہ کو الہ بناؤ اللہ کو چھوڑ کر؟ اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ بات فرمائیں گے، در حقیقت اہل نصارہ کو شرمندہ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے 3 طرح کے گروہ ہوئے جن کے بارے میں پیچھے تفصیل بیان کر چکا تھا کہ ایک گروہ جو ہے نستوریہ تھا، ایک یعقوبیہ تھا، ایک ملکائیہ یا ملکانیہ تھا۔ تو ملکانیہ کے 2 گروہ بن گئے، تو کسی نے حضرت مریم علیہ السلام کو اس میں شامل کیا، کسی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو شامل کیا۔ نستوریہ مذہب فرقے کا تو یہ نظریہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، العیاذ باللہ۔ یعقوبیہ فرقے کا یہ نظریہ تھا کہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی ذات کی اتنی عبادت کی کہ اس کثرت عبادت کرنے کی بنا پر اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر گئے، داخل ہو گئے۔ اب جو معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے صادر ہوتے ہیں، در حقیقت وہ اللہ ہی سے صادر ہوتے ہیں۔ اظہار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ ہی وہ کرتے ہیں۔ تو یہ تو بات ہے کہ فعل پیغمبر کا ہوتا ہے لیکن حکم رب کا چلتا ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ رب العزت کی ذات دخول کر گئی، حلول کر گئی، تو اب حقیقت میں اللہ ہی سے وہ معجزات صادر ہوتے ہیں۔ یہ فرقہ یعقوبیہ کا نظریہ تھا۔ فرقہ ملکانیہ یا ملکائیہ کا نظریہ کیا تھا؟ ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ اقانیم ثلاثہ کے قائل تھے، یعنی اللہ کی خدائی کو 3 رکنی کمیٹی میں تشکیل دیتے کہ 3 مل کر خدا ہیں اور نظام کائنات کو چلا رہے ہیں العیاذ باللہ، جن میں ایک اللہ کی ذات، دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے میں اختلاف ہے کہ اس بات کا نظریہ یہ کہ تیسرے میں جو شامل ہیں حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، بعض کا نظریہ یہ ہے کہ تیسرا حضرت مریم علیہ السلام ہے۔ تو 3 کو ملا کر یہ کہتے ہیں کہ نظام کائنات چل رہا ہے، یہ 3 مل کر یہ کائنات کے نظام کو چلا رہی ہیں۔ تو اہل نصارہ کا یہ نظریہ ہے، اہل نصارہ یہ کہ یہ 3 طرح کے گروہ ان میں بنتے ہیں۔ زیادہ تر اس تیسرے فرقے کے شکار ہیں، اقانیم ثلاثہ کے قائل ہیں۔ زیادہ تر اہل نصارہ میں عیسائی لوگ اس نظریے کو رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے، جبکہ رب کی ذات جانتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں کہا اپنی قوم کو کہ تم میری اور میری والدہ کو معبود بنا لو، ان کی عبادت کرو، ان کو الہ بناؤ، ان کو خدا بناؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کہا وہ تو آپ نے سن لیا کہ انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے انجیل، وجعلنی نبیہ، اور میرے رب نے مجھے نبوت عطا فرمائی ہے، تو مجھے نماز اور صلاۃ اور روزے کا حکم عطا فرمایا ہے، اللہ کی عبادت کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنی قوم کو اس چیز کی دعوت دی، تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اہل نصارہ کو شرمندہ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے کہ اے عیسیٰ، تو مجھے یہ تو بتلا، کیا تو نے کہا تھا اپنی قوم کو کہ مجھے اور میری والدہ کو کیا بنا؟ الہ بنا، الہین، 2 الہ بناؤ، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر ایک الہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے الہ حضرت مریم علیہ السلام۔ تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے، در حقیقت اہل نصارہ کو شرمندہ کرنا ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر جواب دیں گے، کیا جواب دیں گے؟ فرمائیں گے سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، آپ تو پاک ہیں، آپ تو شرکت سے پاک ہیں، آپ شرکت سے پاک ہیں، اشتراکیت سے پاک ہیں۔ ما یکون لی، نہیں ہے میرے لائق، ان اقول ما لیس لی بحق، مگر وہی کچھ مجھے یہ لائق نہیں ہے کہ میں اس طرح کی کوئی بات کہوں، مجھے یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ میں اس طرح کی کوئی بات کہوں کہ اپنی قوم سے کہ تم مجھے اور میری والدہ کو الہ بناؤ، خدا بناؤ۔ ان کنت قلتہ، اگر میں اس طرح کی بات کہتا، فقد علمتا، تو تحقیق آپ تو اسے جانتے، فقد علمتا، تو آپ کے علم میں وہ بات ہوتی، تعلم ما فی نفسی، آپ تو جانتے ہیں جو کچھ میرے جی میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے جی میں ہے۔ نفس کا لفظ اللہ رب العزت کے لیے استعمال ہوا، تو دوسرے مقامات پر بھی ارشاد ہوا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے،
کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ تو نفس کا لفظ دوسرے مقامات پر بھی استعمال ہوا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے جو کچھ میرے جی میں تھا آپ تو جانتے ہیں، اور جو کچھ آپ کے دل میں ہے اے اللہ، جو کچھ آپ کے نفس میں ہے میں اسے نہیں جانتا، لیکن جو کچھ میرے جی میں تھا تو آپ اس سے باخبر ہیں۔ انکا انت علام الغیوب، بے شک آپ تو غیب کا علم رکھنے والے ہیں، غیب کی باتوں کو جاننے والے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، معصوم پیغمبر ہیں۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا کہ آپ تو غیب کا علم رکھنے والے ہیں، اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کا رد کرتے ہیں، ان لوگوں کی تردید کرتے ہیں جن کا نظریہ یہ ہے کہ شرک صرف اور صرف بتوں کی پوجا پاٹ کرنے کا نام ہے، اس کے علاوہ کوئی اور شرک نہیں ہے، جبکہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات میں غیر اللہ کو شریک کرنا یہ شرک ہے۔ ایک من لکڑیاں آپ لے لیں، پتھر کا ایک بہت بڑا ڈھیلا آپ لوگ لے لیں، چٹان آپ لے لیں، اب اسے تو خدا نہیں مانتے کہ بھئی یہ لکڑیوں کا منو لکڑیاں ہمارے خدا ہیں، یہ منو جو ہے وزن رکھنے والا پتھر ہمارا دیوتا ہے، خدا ہے۔ لیکن جب انہی لکڑیوں کو تراش کر اسے دو سیر کا کر لے، اسی پتھر کو تراش کر چھوٹا سا کر لیں، اور پھر اس میں آنکھ لگا دے، اس پر ہونٹ لگا دیں، اس کے کان لگا دے، اس میں ناک لگا دے، تو پھر کیا ہے، اسی سے تم مانگنا شروع کر دیتے ہو، اسی کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دیتے ہو کہ یہ ہمارا دیوتا ہے، یہ ہمارا خدا ہے، یہ ہمارا الہ ہے۔ تو در حقیقت تم لوگ اس لکڑی کی پوجا پاٹ نہیں کر رہے، در حقیقت تم لوگ اس پتھر کی پوجا پاٹ نہیں کر رہے، بلکہ تم اس شکل کی پوجا پاٹ کر رہے ہو جس کی تعظیم کی خاطر تم نے وہ پتھر کو تراشا ہے۔ تو تم نے تعظیم میں تم لوگ اس قدر بڑھ گئے کہ اسی کی عبادت کرنا شروع کر دی، اسی کو خدا ماننا شروع کر دیا۔ تو یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت کی ذات میں شرک کرنا، اللہ کی صفات میں شرک کرنا، یہ اللہ رب العزت یہ بھی شرک ہی کی قسمیں ہیں، اور اللہ یہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے پیغمبروں میں کسی کو، اللہ کے فرشتوں میں کسی کو، اللہ کے مخلوقات میں انسانوں میں سے کسی کو اگر آپ لوگ ان کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دو، ان کو اللہ کے اختیارات دے ڈالو، تو یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ تو اللہ رب العزت اس چیز کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ اب غیب کا علم اللہ کی ذات رکھتی ہے، غیب کا علم نبیوں کے پاس نہیں ہے، غیب کا علم ولیوں کے پاس نہیں ہے، غیب کا علم فرشتوں کے پاس نہیں ہے، غیب کا علم جنات کے پاس نہیں ہے۔ اگر علم ہے تو اللہ کے پاس ہے، اور اللہ پھر اپنے علم میں سے اس علم کو تقسیم کرتا ہے، دیتا ہے پیغمبروں کو، رسولوں کو۔ تو اللہ رب العزت نے جتنے بھی معجزات پیغمبروں کو عطا فرمائے، وہ خود سے پیغمبروں کے اپنا ذاتی فعل نہ تھا، بلکہ رب کی طرف سے عطا کردے معجزات تھے، جو ان کے ہاتھوں سے، ان کے جو ہے جسموں سے اللہ رب العزت نے جن کا ظہور فرمایا، اللہ رب العزت نے جن کا ظہور فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لے لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنے معجزات عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو درخت زمین کو چیرتے ہوئے آ کر آپ پر کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، درختوں نے آپ کو جھک جھک کر سلام کیے ہیں، پتھروں سے السلام علیکہ یا رسول اللہ کی آوازیں آئی ہیں۔ تو کتنے اللہ رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں کہ انگلیوں کے پوروں سے چشمے پانی کے جاری ہوئے ہیں، اور پتھروں سے، کنکریوں سے کلمہ شہادت کے الفاظ ادا ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے معجزات ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائے۔ خود سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذاتی فعل نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خود میں اتنے اختیارات تھے کہ وہ خود یہ سب کچھ کر سکتے تھے۔ یہ تو اللہ نے آپ کرنا فعل آپ کا ہے، لیکن اس کا ظہور اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اس کا ظہور اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اب اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کر، رب کو چھوڑ کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اللہ کی صفات میں شریک کر لے، اللہ کی ذات میں شریک کر لے، تو پھر وہ اپنے ایمان کی فکر کرے،
اپنے اسلام کی فکر کرے تو اللہ رب العزت عالم الغیب ذات ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا اظہار فرما رہے کہ اے اللہ اگر میرے جی میں ایسی کوئی بات ہوتی تو آپ تو جانتے ہیں، آپ سے تو کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن جو آپ کے علم میں ہے میں اسے نہیں جانتا کہ آپ کے علم میں کیا بات ہے، میں نہیں جانتا، لیکن جو کچھ مجھ سے ہو رہا یا جو کچھ میں نے سوچا یا جو کچھ میرے جی میں رہا، اے اللہ اس سب کے بارے میں آپ باخبر ہیں اور آپ غیب کا علم رکھنے والے ہیں۔ ما قلت لہم، میں نے نہیں کہا تھا ان لوگوں سے، الا ما امرتنی بہ، مگر وہ کچھ جس کا آپ نے مجھے حکم دیا، اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا ان اعبدوا اللہ، اے لوگو تم عبادت کرو اللہ کی۔ کون اللہ؟ ربی، جو میرا رب ہے، وربکم، جو تمہارا بھی رب ہے، وکنت علیہم شہیدا، اور میں ان لوگوں پر گواہ رہا، ما دمت فیہم، جب تک میں ان لوگوں میں زندہ رہا، جب تک ان لوگوں میں موجود رہا۔ فلما توفیتنی، پھر جس وقت تو نے مجھے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یاد رکھیے گا یہاں پر وفا کا معنی اٹھا لیے جانا ہے، اور تیسرے پارے میں بھی اس کی تفصیل بیان ہوئی، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر نہیں اٹھایا گیا بلکہ انہیں سولی پر لٹکا دیا گیا، تو یہ ان کا غلط نظریہ ہے۔ اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے پیغمبر کو، اپنے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو